حضرت حسین بن منصور حلاج سے جو منسوب ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود کا، بعض انہیں اس عقیدے کا امام بھی کہتے ہیں۔ تو صوفیہ کے ہاں دو چیزیں موجود ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ بڑا کمپلیکیٹڈ، بہت متنازع قسم کا وحدت الوجود کے حوالے سے لٹریچر ہے، اور طرح طرح کی ویڈیوز اور گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود؟ وحدت الوجود پہلے تو بتائیں نا سر، کیا ہے؟ وحدت من ایک، وجود من وجود، ایک وجود۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے موضوعات کو بیان کرنا اور پھر اسے عام عوام تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں اس کی نیڈ نہیں ہے۔ سر نیٹ تو دیکھیں، آپ ایک نہیں سینکڑوں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، لوگوں نے، یعنی میں نے تو خود سنی ہے، نام نہیں لے رہا، انہوں نے یہاں تک کہا کہ وحدت الوجود والوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بندے میں خدا اتر جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے۔ ان صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہیں نا سر، تو جسٹیفائی تو کوئی کرے گا نا۔ دیکھیں، اگر اس کو سمجھنا ہے بہت آسان، تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ وہ چونکہ حال کی دنیا ہے، ایک مشاہدات کی دنیا کا بیان ہے، یہ کیسے اس شخص کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں جس کا مشاہدہ ہی نہیں ہے؟ یہ کوئی کتابی علمی باتیں تھوڑی ہیں، تو مشاہدے کا بیان ہے۔ سر اونٹ کے منہ میں زیرہ تو دے دینا، مطلب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، واہ واہ، دیدائے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، واہ 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 واہ۔ مطلب مشاہدہ ہے، اب اس مشاہدے کو کیسے کوئی بیان کیا جائے؟ سمپل سمجھیں کہ ایک حجابات ہیں، پردے ہیں جی، اور وہ جب ہٹنا شروع ہوتے ہیں پردے، تو انسان جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ نور ہی نور اسے نظر آتا ہے، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ واہ، مطلب آپ کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہیں میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نفی کرتے ہیں نا۔ کسی بہت بڑے شاعر کے ساتھ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو شاعر ہی نہیں ہوں۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ یا آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں، کوئی بہت بلندی پر چلے جائیں، جب بہت ہائٹ پہ جہاز جا رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں بہت چھوٹی نظر آنا شروع، پھر ایک وقت آتا ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اس جگہ پہنچ گیا کہ اب اس کو کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ شپ پہ بیٹھ جائیں، پانی میں چلے جائیں، کسی ایسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پھر آپ کو پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اور چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ اس کیفیت میں ہے کہ اسے کچھ اور نظر نہیں آ رہا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وحدت الوجود ایک ہی چیز ہے، بس ایک ہی جلوہ ہے۔ واہ 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 واہ، اب یہ اس کی ایک کیفیت ہے نا۔ واہ 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 واہ۔ اور وحدت الوجود والے جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک قطرہ ہے اور ایک سمندر ہے، اب یہ قطرہ سمندر سے دور ہوتا ہے تو بھی ختم ہو جائے گا، واہ، حقیقت، اور اگر یہ سمندر میں مل جاتا ہے تو بھی اب ختم ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے، یعنی سمندر سے دور تو بھی ختم، تو بھی ختم ہو جائے گا، فانی ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سمندر میں مل گیا تو بھی اس کی شناخت ختم ہو گئی، اب تو اس کی کوئی شناخت، اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اب یہ قطرہ نہ رہا، کیا کہلایا؟ سمندر کہلایا۔ واہ 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 واہ، قطرے سے کلزم بن گیا۔ واہ واہ واہ، لیکن یہ قطرہ اگر کہیں اور فنا ہو گیا تو ختم ہو گیا، فانی نے اس باقی کے ساتھ ایک تعلق بنایا، واہ، اور اس نے اپنے نام کو، اپنی چیز کو ختم کیا، واہ، اس نے اپنے نام اور اپنی ذات کو مٹایا، واہ، اور یہ سمندر میں مل گیا۔ واہ، اب کیا کہلائے گا؟ سمندر، قطرہ تو نہیں کہلائے گا نا، تھا تو قطرہ ہی نا، لیکن اب سمندر ہے یہ۔ واہ 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 واہ، بھائی ایک ذرہ ہے اور ایک صحرا ہے، ذرہ ذرہ ہے، صحرا صحرا ہے، لیکن ذرہ کہیں گر کے ختم ہو گیا،
لیکن یہ ذرہ اگر صحرا میں مل جائے صحرا ہو گیا، تو اب صحرا ہو گیا۔ اب یہاں لوگ غلط فہمی یہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ ملانے کی بات کر رہے ہیں، تو حضور والا آپ نہیں کہتے کہ فلاں شخص خالق حقیقی سے جا ملا؟ واہ 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 فلاں شخص کا وصال ہو گیا۔ واہ واہ واہ، یہ وصال کس کو کہتے ہیں؟ ملاپ کو، ملاپ کو کہتے ہیں نا بھائی، فلاں شخص اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو یہی وہ صوفیہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم قطرے سے سمندر کی بات کرتے ہیں، فنا سے بقا کی بات کرتے ہیں۔ واہ، جب قطرہ کلزم ہو گیا تو اب وہ قطرہ تو نہ رہا، یعنی اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں، بس تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، واہ 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 واہ، بس تو ہی تو، تو ہی تو، نہ میرا وجود نہ میں موجود، بس تو ہی تو ہی تو، تو ہی تو۔ واہ 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 واہ، اب یہ ایک کیفیات ہے، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ واہ، دیکھیں نا، ذات تو وہی ہے، پہلے بھی وہ وحدت الوجود ہے، وحدت۔ اب یہاں جو یہ معدوم ہونے والی دنیا ہے، یہ جو حادث ہے، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، بالکل ذات گرامی تو وہی ہے۔ بالکل، تو وہ وہی نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ، کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں، کیونکہ موجود حقیقی تو وہی ہے، واجب الوجود تو وہی ہے، لا موجودہ الا اللہ۔ اور یہ نعرہ کون لگاتے ہیں؟ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لا مقصودہ الا اللہ، سبحان لا اللہ، مقصود ہے، سبحان اللہ، اس کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، کہ خواہش ہی نہیں ہے، پھر دیکھیں گے بس وہی 400، ہر طرف اسی کے جلوے ہیں۔ واہ، تو اب جو اس کیفیت میں ہیں وہ یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں، وہ یہ بات بھی کرتے ہیں، یعنی ہم اس چیز کے تو قائل نہیں، حلول حلول، یہ تو وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، وہ نور تو چمک رہا ہے۔ اب کسی کا دل صاف ہوا اور وہ جلوہ یہاں بھی، چمک یہاں بھی پیدا ہوئی، یعنی ایک مثال سے صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ سورج کے سامنے اگر آئینہ رکھ دیا جائے صاف کر کے تو یہ چمکے گا نا، تو وہ جلوہ ان کو وہاں بھی محسوس ہوتا ہے، وہی نور ادھر بھی جلوہ فکن ہوتا ہے، وہی زمین و آسمان کا نور ہے، وہی۔ اب جب کسی کا دل روشن ہوتا ہے وہ بات کہہ دیتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باتیں کی جاتی ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے، جو فہم نہیں رکھتے، ادراک نہیں رکھتے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے شب و روز کو دیکھتے تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے مجھے علم کے 2 پیالے ملے، واہ واہ، ایک وہ جو میں نے بیان کر دیا، اور ایک علم وہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو میری گردن اتار دی۔ اب ان باتوں کو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا، تو یہ کیفیات ہے، کیفیات ہے، ہمارے لیے وہی ہے جو شریعت میں بیان ہوا، اور اسی کو ہم بیان کر سکتے ہیں، وہی بات بیان کرنی چاہیے۔ یہ مشاہدات کی دنیا ہے، یہ کیفیات کی دنیا ہے، شریعت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد معرفت، پھر حقیقت کی دنیا ہے۔ اب یہ باتیں اگر پبلکلی آپ بیان کریں گے، میں عموماً چاہتا ہوں کہ ایسے موضوعات پہ ہم بات بھی نہ کریں۔ سر دیکھیں میں آپ کو بہت سارے کلپ سنوا سکتا ہوں جس میں اتنی زیادہ خرافات کہی جا رہی ہیں، لوگ، اچھا کچھ لوگ تو اس عقیدے کی تائید میں ایسے لو قسم کے بیانات جاری کر رہے ہیں تو وہ واقعی کفر اور شرک کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف اس قدر کر رہے ہیں، تو ایک بیلنس اور ایک درمیانی ایک بیچ کی آواز ایسی میرے خیال سے آپ ایک مناسب ہیں۔ تو مناسب میں زیادہ آپ سے اصرار نہیں کرا، لیکن تھوڑا بہت جو ہے، تھوڑا بہت مختصر سا کلرم کا کوئی قطرہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ایک ریکویسٹ ہے کہ اس پر گفتگو تھوڑی سی۔ دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں کہ قطرہ ہے، جی، فنا ہو جائے گا، فانی ہے، جی، وہ اس نے فنا تو ہونا ہی ہے۔ وہ قطرہ آنسو ہو، آنکھ کا ہو، یا شبنم کا قطرہ ہو، قطرے نے تو گرنا ہی گرنا ہے، ضائع ہونا ہے۔ لیکن وہ قطرہ
اگر کوشش کر کے کہ جو اقبال نے کہا کہ اے جوئے آب بڑھ کہ ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. واہ. تو اگر اس سمندر تک، اس دریائے رحمت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، واہ، تو اس فانی کو بھی بقا مل جاتی ہے. واہ، کیونکہ فانی نے زندگی بھر باقی کا ذکر کیا. واہ. اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب فانی زندگی بھر باقی کا ذکر کرتا رہا، اور باقی کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. واہ واہ واہ. تو جب باقی نے فانی کا ذکر کیا تو اس کو بھی بقا مل گئی. سبحان اللہ، سبحان ان کے اللہ. نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. سبحان اللہ. آج دیکھیں صدیاں گزر گئیں، ان کو زمانے گزر گئے انہیں، لیکن آج بھی ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. واہ واہ. آج بھی ان کی قبروں پر چراغ روشن ہے، آج بھی وہاں پھول چڑھائے جا رہے ہیں. آج ہم نے حسین بن منصور حلاج کا کتنے سینکڑوں سال بلکہ 1000 سال سے زیادہ 1200 سال بعد آج بھی ذکر کر رہے ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو سر یہ تو وحدت الوجود اور پھر وحدت الشہود. اب دیکھیں جو دوسرا طبقہ ہے، میں اس پہ تو بات کر سکتے ہیں نا. وہ تو ہم اور آپ سبھی وحدت الشہود کے ہر چیز اسی کی شاہد ہے، جی، اسی کی گواہی دیتی ہے. ہر چیز میں اسی کا جلوہ ہے. اس کائنات کی ہر چیز اس کا پتہ دیتی ہے. ہر تخلیق اپنے خالق کا جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے. یہاں کوئی بھی چیز ہے وہ، یعنی ہر چیز جو جتنے بھی مشاہدات عالم ہیں، جی جی، سارے اس کی گواہی دیتے ہیں. اور یہ وحدت الشہود کی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کا پتہ دیتی ہے. جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویر آئے. دونوں پھر ایک ہی باتیں نہیں ہو گئی ہیں دونوں کسی حد تک جا کر. اور یہ دونوں راہ کے مسافر جو ہے وہ اصل میں ہیں وہ اس حقیقی راہ کے ہی مسافر. بس جو جس جگہ پہنچا اس نے وہ بات بیان کر دی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بات بیان کرنے والی ہے ہی نہیں، یہ حال کی دنیا ہے اور اس کو حال میں ہی رہنے دیں اور وہ اپنے حال میں ہی مست رہے. تو سر بات وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی ہو رہی تھی، اور ماشاءاللہ کما کہو کافی آپ نے گفتگو کی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ مزید کچھ آسان انداز میں، آسان الفاظ میں، جو کچھ تمثیلی انداز میں کچھ اور بھی سر کچھ ہونا چاہیے اس میں کچھ. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے پوچھا کہ حضور مجھے روحانیت کے بارے میں بتائیں. اچھا. تو آپ نے فرمایا تم کرتے کیا ہو، مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سائیں میری مصروفیت کیا ہے، گھر میں ایک منجھ ہے، بھینس ہے، وہ میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کا دودھ نکالتا ہوں، کچھ بیچ دیتا ہوں، کچھ اپنے پاس رکھتا ہوں، بس گزر بسر یہی ہے. دیہاتی آدمی ہوں، میری کیا مصروفیت. تو مجھے کوئی طریقہ سکھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم صرف اپنی بھینس کو بیٹھ کر نہ دیکھتے رہو، وہ کیسے چگالی کرتی ہے، وہ کیسے گردن ہلاتی ہے، وہ کیسے سینگ ہلاتی ہے، وہ کیسے آواز نکالتی ہے. بس تم نے یہی دیکھنا ہے، تمہارا وظیفہ یہی. کچھ دن بعد آنا. کچھ دن بعد آیا وہ، تو حجرے کا دروازہ اس نے نوک کیا. آپ نے کہا اندر آ جاؤ. وہ اندر آ کے بیٹھ گیا. اس نے پھر پوچھا کہ حضور جو آپ نے فرمایا تھا اس طرح میں عمل کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ روحانیت سکھائیں. تو سائیں نے فرمایا میاں لگتا ہے تم میری بات پہ عمل نہیں کرتے. نہیں جی، میں جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں بھینس کے آگے. تو فرمایا اب تم نے فارغ ہو کے نہیں بیٹھنا، اب تم نے ہمہ وقت وہیں بیٹھنا ہے. واہ واہ واہ. بس. اور ایک ہی چیز ہے کہ تم نے اس بھینس پہ فوکس کرنا ہے. وہ کیسے چگالی کر رہی ہے، وہ کیسے کھا رہی ہے، وہ کیسے آواز نکالتی ہے. بس تم نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتے رہنا ہے. بس اب کوئی کام اور نہیں کرنا تم. پھر میرے پاس ایک ہفتے بعد آنا. اب وہ گیا اور اس نے جا کر بس ٹکٹکی بھان لی. سو بھی وہیں رہا ہے، جب تک نیند نہیں آ رہی وہیں اسی کو دیکھ رہا ہے. بس نیند آ گئی، آنکھ کھلی پھر اسی کو. محو ہے
ایک ہفتے بعد آ کر آواز دی، حضرت نے فرمایا اندر آ جاؤ. اس نے بھینس کی آواز نکالی اور کہا سائیں میں اندر کیسے آ سکتا ہوں، میرے تو سینگ پھنس جائیں گے، اللہ اللہ، میں تو بھینس ہوں. حضرت باہر گئے، انہوں نے اس کو کندھے سے اللہ پکڑا، اللہ اللہ، کیا اندر عمدہ لے کر مثال ہے، واہ 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 واہ. فرمایا اب تم روحانیت کو سمجھے ہو کہ جب کسی چیز پہ بندہ فوکس کر کے بیٹھتا ہے، محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ نہیں رہتا، وہ ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس بات کو ہمارے یہاں جو ہے وہ، کیونکہ یہ کیفیات ہے، یہ کسی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. واہ، اب اس کو لوگ نام دینا شروع کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں. یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے کہ بندہ اس میں اتنا محو ہو گیا کہ اس کو اس کے علاوہ پھر کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. دیکھیں میں کسی بات کو کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کسی چیز کے بارے میں، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں جی، یا جو وحدت الشہود کی بات کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں یہ بات، میں تو وہ بات عرض کر رہا ہوں. جی جی، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، میں تو بھائی جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو علماء اور صوفیاء کی جوتیاں سیدھی کر کے کچھ چند جملے سیکھ رہا ہوں. میں اپنی بات کوئی نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو بات کی جاتی ہے، وہ بیان کر.